बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 24 दिसंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह आले इमरान की आयत 134 में इरशाद बारी ताला है, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं खुशी में और गम में, और जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। अल्लाह ताला हमें इन कुरानी आयात और अहादीस पर मुकम्मल तौर पर ईमान लाने के साथ साथ अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के इलाके जजान से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है। जजान पुलिस ने बताया कि करियाना स्टोर, जिसे जनरल स्टोर आप कहते हैं, एक एशियाई कारकुन को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया है। नामालूम कातिल ने इंतहाई बेदर्दी से बाकायदा इस कारकुन को ज़िबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक जो खबर आई है कि कत्ल की होलनाक वारदात जजान रीजन की कमिश्नरी अबू अरेश में वाक़या हुई है। ज़राए के मुताबिक अबू अरेश कमिश्नरी में करियाना स्टोर के एशियाई कारकुन को रात के इस वक्त कत्ल किया गया जब वो दुकान बंद करने से पहले दिन भर की कमाई गिन रहा था। ज़राए ने मज़ीद इंकशाफ किया है कि एशियाई कारकुन ने दुकान का शटर गिराकर दुकान के अंदर ही यौमिया हिसाब करना शुरू कर दिया था कि अचानक शटर उठा। नामालूम शख्स दुकान में दाखिल हुआ, जिसने दुकान में ही रखा हुआ छुरा उठाया और मुलाजिम पर हमला कर दिया। मुतअद्दिद उसने छुरे के वार इसके जिस्म पर किए, जिससे एशियाई कारकुन मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मुलजिम ने अपनी शनाख्त खुफिया रखने के लिए स्टोर में लगे हुए CCTV कैमरों का सिस्टम भी नाकारा कर दिया ताकि रिकॉर्डिंग के जरिए पुलिस इस तक ना पहुंच जाए। पुलिस को जैसे ही इतला मिली वो जाए वकूअ पर पहुंच गई। एशियाई कारकुन स्टोर के मुलाजिम की लाश वहां पर पड़ी हुई थी। इब्तदाई तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तमाम चीज़ें कब्ज़े में लेने के बाद पुलिस ने स्टोर को सील किया और वहां मौजूद तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए। ताहम जब CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग का जायज़ा लिया तो वो नाकारा हो चुकी थी। पुलिस ने करीबी दुकानों के बाहर लगे हुए कैमरों की मदद से रिकॉर्डिंग का जायज़ा लिया तो एक मशकूक शख्स को हिरासत में लिया गया है, जो कि सऊदी है। पुलिस ने दुकानों के ज़रिए जो कैमरे लगे थे उससे मज़ीद वीडियोस भी हासिल की हैं और पार्किंग में आने वाली एक गाड़ी की रिकॉर्डिंग के ज़रिए शनाख्त कर ली है। पुलिस ने शक की बुनियाद पर इस सऊदी नौजवान को गिरफ़्तार किया है। ताहम तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है ताकि ये मालूम किया जा सके कि वारदात एक ही शख्स की है या इसके साथ दीगर अफराद भी मुलव्विस हैं। ज़राए का मज़ीद कहना है कि पुलिस ने एशियाई कारकुन की लाश सर्दखाने में रखवा दी है। इस बारे में मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। सऊदी वज़ारत अमल के वज़ीर की जानिब से कहा गया है कि सऊदीज़ेशन के अमल को मज़ीद तेज़ करने के लिए अकाउंटिंग के शोबे में 30% सऊदीज़ेशन की जाएगी। सऊदी ज़राए अबलाग से जो मालूमात हासिल हुई हैं कि ऐसे इदारे जहां अकाउंट्स और कैश काम करने वाले कारकुनों की तादाद 5 या इससे ज़्यादा है, इसमें सऊदियों का तनासब 30% होना चाहिए। अकाउंट्स के शोबे में सऊदी कारकुनों को कम से कम तनख्वाह का तयन करते हुए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत यानी वज़ारत अमल के वज़ीर ने कहा कि ग्रेजुएट सऊदी को कम से कम 6,000 रियाल दिया जाएगा, जबकि डिप्लोमा होल्डर को 4,500 रियाल तनख्वाह मुतय्यन की जाएगी। सऊदी ज़राए से मज़ीद जो मालूमात हासिल हुई हैं कि छोटे इदारों में अकाउंट्स के शोबे में सऊदियों की तैनाती के कानून के हवाले से वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि नए जारी किए जाने वाले कवानीन से प्राइवेट सेक्टर में मज़ीद 9,800 के करीब सऊदी शहरियों को रोज़गार के मौके मुयस्सर आएंगे, जिस पर अभी गैर मुल्की काम कर रहे हैं। लिहाजा 9,800 गैर मुल्की अगले साल फारिग होने जा रहे हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से पहले ही बड़े इदारों में अकाउंटिंग में अहम ज़िम्मेदारियाँ, जिनमें चीफ़ अकाउंट ऑफिसर, डायरेक्टरेट्स,
فائنانس ڈائریکٹر، انٹرنل آڈیٹر اور کیشیئر شامل ہیں۔ ان میں سعودی شہریوں کو لیے مخصوص کر دی گئی ہیں۔ واضح رہے، اکاؤنٹس کے شعبے میں سعودیزیشن کا عمل کافی عرصے سے مرحلہ وار جاری ہے۔ بڑے اداروں میں اکاؤنٹس کے شعبے میں غیر ملکی کارکنوں کی تعیناتی نہیں کی جا رہی، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی جو کہ اس شعبے میں سعودی عرب میں آنا بھی چاہتے تھے اب وہ احتیاط کریں، کیونکہ یہاں پر سعودیزیشن کے لحاظ سے اب اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں جو انجینئرز اس وقت کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت اہم خبر آئی ہے، جس کی ابتدائی تفصیلات میں اپنے دوسرے چینل پر ویڈیوز کے ذریعے آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر چکا ہوں۔ مزید اس میں جو اطلاعات آئی ہیں وہ اس اپنے دوسرے چینل پر شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ غیر رجسٹرڈ انجینئرز کو بھرتی کرنا یا ان کی خدمات لینا ایک بڑا جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس پر 10 لاکھ ریال جرمانہ اور کم سے کم 1 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ سعودی اداروں نے کہا کہ رجسٹریشن کے لیے غلط معلومات فراہم کرنا جرم شمار ہوگا۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن کا مزید کہنا ہے کہ تعمیراتی ادارے رجسٹرڈ انجینئر کی خدمات پر بھروسہ کریں، غیر رجسٹرڈ افراد کو بھرتی کرنا جرم میں شراکت داری ہوگی۔ اس طرح اجازت نامہ حاصل کیے بغیر اپنے نام کے ساتھ انجینئرز لکھنا لوگوں کو گمراہ کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ یہی صورتحال اب غیر ملکی افراد کو بہت زیادہ مشکلات کا شکار کرے گی، کیونکہ بہت سارے غیر ملکی افراد اپنے نام کے ساتھ انجینئرز لکھتے ہیں جبکہ ان کی ڈگری اگر موجود بھی ہے تو وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتی۔ اب یہ جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ یہی صورتحال اب اس شعبے کے ساتھ بھی ہے جس میں کام کرنے کے لیے اجازت نامہ درکار ہے، جیسے ڈاکٹرز یا اکاؤنٹس کے شعبے میں جو افراد بھی کام کر رہے ہیں اگر ان کی ڈگری جعلی ہے یا انہوں نے ابھی تک سعودی عرب کے متعلقہ ادارے میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ نہیں کروایا اور اپنے نام کے ساتھ اکاؤنٹنٹ یا ڈاکٹرز لگاتے ہیں، انہیں بھی جرمانے ہوں گے۔ ادارے نے مزید کہا کہ تعمیراتی ادارے جب تک اجازت نامہ حاصل نہیں کرتے بحیثیت تعمیراتی ادارے اپنی تشہیر نہیں کر سکتے، یعنی ان کی رجسٹریشن بھی لازمی طور پر قرار دے دی گئی ہے اور وہ رجسٹرڈ ہوں سعودی عرب کے اداروں کے ساتھ، اس کے بعد ہی وہ انجینئرز جو بھی رجسٹرڈ انجینئر ہیں انہیں وہ ہائر کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی افراد کے لیے بہت اہم خبر ہے، اسے آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ غیر ملکی افراد یہ معلومات حاصل کر سکیں۔ پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ پاکستان قونصلیٹ جنرل کی ٹیمیں سعودی عرب کے اہم شہر کا وزٹ کریں گی، جہاں پر وہ موجود پاکستانی بھائیوں کو شناختی کارڈ، پاسپورٹ یا دیگر قوانین کے لحاظ سے جو مسئلے مسائل ہیں اس میں ان کی مدد کریں گی۔ اس شہر کا نام ہے دوستو تبوک۔ تبوک کے علاقے سے جو بھی متعلقہ جو علاقے ہیں یہاں پر رہنے والے پاکستانی قونصلیٹ جنرل کی ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 25 اور 26 یعنی جمعے اور ہفتے کو تبوک کے علاقے الاندلس میں ایک فرنش اپارٹمنٹ ہے جو کہ الحدحد علاقے میں واقع ہے، اس میں قیام ہوگا۔ 25 اور 26 دسمبر کو ان سے جا کر رابطہ کیا جا سکتا ہے تاکہ شناختی کارڈ، پاسپورٹ یا دیگر اہم معلومات ان سے حاصل کی جا سکیں۔ یاد رکھیں جو بھی متعلقہ ٹیمیں ہیں یہ جو پاسپورٹ رینیو کرتے ہیں اس میں سٹیمپ لگا کر 1 سال کی رینیو کر کے آپ کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد فوری طور پر اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائری کے قریب ہے تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر کوشش کریں سعودی عرب میں رہتے ہوئے آپ اپنا پاسپورٹ 5 یا 10 سال کا بنوا لیں، جو کہ ریاض یا جدہ سے بنتا ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ تمام حضرات سے روزانہ کی بنیاد پر وبائی مرض کرونا جو پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہے اس کی رپورٹ شیئر کی جاتی ہے۔ تازہ ترین جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق وبائی مرض کرونا کی نئی شکل سامنے آنے کے بعد 40 سے زیادہ ممالک نے UK یعنی برطانیہ پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ برطانیہ سے قریبی جتنے بھی ممالک یورپ میں موجود ہیں سب نے برطانیہ کے لیے فلائٹس بند کر دی ہیں اور برطانیہ آنے جانے والی پروازوں پر مکمل پابندی لگا دی ہے۔
سائنسدان مسلسل تحقیقات کر رہے ہیں کہ ابھرنے والا نیا جراثیم کس خصلت کا ہے اور اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں کہ یہ کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، دیگر ذرائع ابلاغ سے جو خبریں آئی ہیں کہ وبائی مرض کرونا کی نئی شکل کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دنیا کے جن اہم ممالک نے برطانیہ کے ساتھ سرحدیں بند کی ہیں، اس میں فرانس، جرمنی اور دیگر اہم بڑے ممالک شامل ہیں جن کی روزانہ کی بنیاد پر کئی سو فلائٹس ان ممالک میں جاتی تھیں۔ سعودی وزارت صحت کے ہدایت کے مطابق فوری طور پر سعودی عرب نے بھی تمام انٹرنیشنل پروازوں کو بند کیا، مگر یاد رکھیں اندرون ملک پروازیں مسلسل جاری ہیں، اس پر پابندی نہیں لگائی گئی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کا ایک اہم حصہ ہے جوازات، جن کی جانب سے اعلامیہ جاری کر کے بتایا گیا ہے کہ ابشر اکاؤنٹ کو عارضی طور پر بند کیا گیا ہے تاکہ سسٹم کو اپ ڈیٹ کیا جا سکے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے فراہم کردہ سہولت ابشر کے ذریعے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں دونوں کو دی جاتی ہیں۔ ابشر سسٹم کے ذریعے بہت سارے اہم کام جو کہ سرکاری دفاتر میں انجام دیے جاتے تھے وہاں جائے بغیر اب انجام دیے جا سکتے ہیں۔ سسٹم کے ذریعے اقاموں کی تجدید، خروج عود، ایگزٹ ری انٹری ویزے کا اجرا، کفالت کی تبدیلی کے علاوہ اس قسم کی بہت ساری سہولیات بآسانی انجام دی جاتی ہیں۔ ڈرائیونگ لائسنس ہو، گاڑی کے ڈاکومنٹس تجدید کرانے ہو، تمام کی تمام سہولیات اب چند سیکنڈز کے فاصلے پر آپ کے کلک کے ذریعے انجام دی جا سکتی ہیں۔ یہ تمام کام پہلے جوازات کے دفاتر میں جا کر کیے جاتے تھے جس میں گھنٹوں لگتے تھے۔ جوازات کے ڈیجیٹل پورٹل ابشر میں لاگ ان ہونے کے لیے کافی زیادہ آسانی کر دی گئی ہے جس میں غیر ملکی افراد اب بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 70 سے زیادہ اہم ترین سہولیات ابشر اکاؤنٹ پر موجود ہیں۔ اسی بنیاد پر سعودی حکومت نے تمام افراد جس میں سعودی شہری یا غیر ملکی دونوں شامل ہیں کہا ہے کہ ابشر اکاؤنٹ لازماً بنائیں، اپنے لیے آسانی پیدا کریں اور حکومت وقت کے لیے بھی آسانی پیدا کریں تاکہ وبائی مرض کرونا کی بنیاد پر جو مشکلات اس وقت آفیسز کے لحاظ سے درکار ہیں اس سے عوام بچ سکیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے مزید کہا کہ ابشر سسٹم میں لاگ ان ہونے کا پیغام ظاہر ہو رہا ہے جس میں درج ہے کہ محترم صارف، ہم معذرت خواہ ہیں، فی الوقت سسٹم کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے آپ اب اس میں لاگ ان نہیں ہوں گے۔ بہت جلد یہ سسٹم اپ ڈیٹ ہو کر نارمل کنڈیشن کی جانب جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں ایسے بہت سارے ادارے جو اکثر اپنے ملازمین کو سیلریز نہیں دیتے، ان کے لیے سعودی صنعتی ترقیاتی فنڈ نے وبائی مرض کرونا کے باعث پرائیویٹ سیکٹرز میں ہونے والے مالی نقصانات کو کم کرنے کے لیے 5 ارب ریال کی فنڈنگ کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مجموعی طور پر 546 منصوبوں کی تشکیل نو کے لیے 4 ارب ریال سے زیادہ کی رقم رکھی گئی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 274 چھوٹے منصوبوں کی تنظیم نو کے لیے 826 ملین ریال رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 906 ملین ریال 118 درمیانے منصوبوں کے لیے رکھے گئے ہیں، جبکہ 40 بڑے منصوبوں کی تنظیم نو کے لیے 2.3 ملین ریال کا فنڈ رکھا گیا ہے۔ اس فنڈ سے بہت زیادہ فائدہ سعودی عرب کے مختلف اداروں کو ہوگا۔ وہ ادارے جو کہ مالی مشکلات کا شکار ہیں، اپنے ملازمین چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد انہیں سیلریاں نہیں دے پا رہے، اب انہیں ٹائملی سیلری دے پائیں گے اور ان میں ترقی ہوگی۔